دل کو ہمارے روشن کر دے الہی، آئے اس میں انوار حدیث۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل رمضان المبارک کے پرکیف لمحات میں ہمارا یہ مبارک سلسلہ انوار حدیث کے نام سے جاری ہے، اور رب العزت جل وعلا کے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن افراد کے لیے یہ خوشخبری دی کہ کل بروز قیامت اللہ پاک ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ان میں سے 7 افراد کا تذکرہ بخاری مسلم کی ایک حدیث پاک کے اندر کیا گیا۔ ان 7 افراد میں سے 7ویں کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے سلسلے کے اندر کریں گے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس 7ویں شخص کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس کو قیامت کے دن اللہ پاک اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ، یعنی 7واں وہ شخص ہے کہ جو صدقہ کرے اور اس کو پوشیدہ رکھے، اس کو چھپائے، حتیٰ کہ اس کا الٹا ہاتھ نہ جانے کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ مقصود یہ ہے اس کا کہ بندہ جو صدقہ کر رہا ہے وہ اتنی پوشیدگی کے ساتھ ایسے چھپ کر رہا ہے کہ سیدھے ہاتھ نے دیا کیا ہے الٹے ہاتھ کو معلوم نہ ہو، یعنی چھپا کر کرے۔ یہاں پہلی بات یہ ہے کہ اس سے مراد جو صدقہ ہے وہ نفلی صدقہ ہے، اس لیے کہ جو واجبی صدقہ ہوتا ہے جیسے زکوٰۃ دینا ہے، تو زکوٰۃ میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ بندہ کھل کر صدقہ دے، یعنی لوگوں کے سامنے دے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ اس میں چند چیزوں کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ ہوتی یہ ہے کہ اس کو کھل کے دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ ایک تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس نے اپنا فرض ادا کیا، اس کو تہمت نہ لگے کہ یہ فرض ادا کرنے والا نہیں ہے۔ نمبر 2، تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے اور وہ بھی اپنا یہ فرض ادا کریں۔ ہاں، جس کو دے رہے ہیں وہ شخصیت ایسی ہے کہ اس کو سب کے سامنے دینا مناسب نہیں ہے، تو پھر چھپ کر دینا چاہیے کہ بہتر ہے۔ نفلی صدقہ جو بندہ دیتا ہے زکوٰۃ وغیرہ کے علاوہ، تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ بندہ چھپا کر دے۔ جس قدر چھپا کر دے گا اتنا ہی اس کا فائدہ ہوگا، سوائے چند افراد کے جن کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ کھل کر نفلی صدقہ دیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی مقتدی پیشوا شخصیت ہے کہ جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں اور وہ جو نیکی کرتا ہے وہ اس کے پیچھے نیکیاں کرتے ہیں، ایسا شخص اگر نفلی صدقہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ اس سے ترغیب حاصل کریں اور یہ بھی نفلی صدقہ دوسروں کو دیں، تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ یہ کھل کر صدقہ دے تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے۔ ورنہ عام افراد کے لیے حکم یہی ہے کہ جب وہ نفلی صدقہ دیں تو چھپا کر ہی دیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ اگر تم اللہ کی راہ کے اندر جو صدقہ کرتے ہو اسے ظاہر کر کے دو تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر اسے چھپاؤ اور فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ جل شانہ نے دونوں طرح کے افراد کی تعریف کی ہے کہ جو کھل کر صدقہ دیتے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ دیتے ہیں تو یہ بھی اچھا ہے، اور جو چھپا کر دیتے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ دیتے ہیں تو یہ بھی اچھا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں ہی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ کہ جو اپنے اموال کو رات میں، دن میں، چھپ کر اور کھلے عام دیتے ہیں، بے شک ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی
کہ آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، اس میں سے 10,000 آپ نے رات کے وقت صدقہ کیے، 10,000 درہم آپ نے دن کے وقت صدقہ کیے، 10,000 درہم آپ نے چھپ کر دیے، اور 10,000 درہم آپ نے کھلے عام دیے، تو اللہ پاک نے ان کی تعریف میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ وہ لوگ کہ جو اپنے اموال رات میں، دن میں، چھپ کر اور کھلے عام دیتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ آپ کے پاس صرف 4 درہم تھے، تو آپ نے 1 درہم دن کے اندر، 1 درہم رات میں، 1 درہم کھلے عام اور 1 درہم آپ نے چھپا کر دیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جو لوگ اپنے اموال کو دن میں، رات میں، چھپ کر اور کھلے عام دیتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ تو اس میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایک تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، دوسرا یہ کہ زیادہ مال ہو یا کم مال ہو، اصل اعتبار اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر اخلاص کا ہے کہ کس نیت سے بندہ اللہ پاک کی راہ کے اندر خرچ کر رہا ہے۔ یقیناً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بکثرت مال خرچ کیا تو یہ بھی اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھا، اور مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ آپ ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے تھے کہ دنیاوی اعتبار سے جن کے گھروں پہ غربت تھی، اگرچہ کہ وہ حقیقی مالدار تھے، ساری کائنات کی نعمتیں ان کے ہاتھوں کے اندر تھیں، لیکن دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس دنیاوی مال بہت تھوڑا تھا، لیکن جتنا تھا وہ ایسا برکت والا تھا کہ آپ نے 4 درہم اللہ پاک کی راہ کے اندر خرچ کیے، اللہ پاک نے آپ کی تعریف قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی۔ تو اصل جو اعتبار ہے وہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا قصد اور ارادہ ہونا چاہیے۔ تو چھپ کر جو صدقہ کرنے کی تعریف کی گئی ہے کہ چھپ کر بندہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بندہ اس کے اندر دکھاوا نہ کرے، اس کے اندر ریاکاری نہ کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے بہت سارے مقامات پر اپنی راہ کے اندر خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کریں، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر بہت ساری بشارتیں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہیں کہ یہ نعمتیں اللہ پاک ان کو عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ پاک کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کو 700 گنا تک عطا فرماتا ہے، اور چاہے جس کے لیے اس سے بھی زیادہ اللہ پاک بڑھا دیتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کہ اللہ جل شانہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ بندے ایک دوسرے کی حاجتوں کو پورا کریں۔ اس نے یہ سارا جو عالم بنایا ہے، یہ سارا جہان جو اس نے بنایا ہے، جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا کو اللہ پاک نے عالم اسباب بنایا ہے، یعنی یہاں سبب پیدا کیے ہیں، ذرائع پیدا کیے ہیں کہ ایک شے دوسری شے کے لیے ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ پاک چاہے ہمہ وقت لوگوں کے اوپر آسمان سے نعمتیں نازل ہوں، غریبوں کے گھر کے اندر بھی اللہ پاک کی طرف سے دسترخوان اتر رہے ہوں، امیروں کے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ ظاہر ہے کہ اللہ پاک کے لیے ہر چیز آسان ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندے ایک دوسرے کے لیے ذریعہ بنے، لہذا اس نے مالدار لوگوں کے اوپر کچھ حقوق مقرر کیے کہ ان کو جو اللہ نے مال دیا ہے تو لوگوں کی حاجتیں اللہ پاک ان کے ساتھ متعلق کر دیتا ہے۔ اب وہ لوگ جب ان کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں تو ان کی نعمتیں ان کے پاس برقرار رہتی ہیں، ورنہ ان کی نعمتیں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ جل شانہ کو یہ بات پسند ہے کہ بندے مال کی محبت سے جان چھوڑائیں۔ یہ ایک طبعی اور فطری چیز ہے کہ انسان کے دل کے اندر مختلف چیزوں کی محبت کو رکھا گیا ہے۔ اللہ جل شانہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، یعنی لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے، ان کے دلوں کے اندر خواہشات کی محبت رکھی گئی ہے۔ کن چیزوں کی خواہشات؟ عورتوں کی، بچوں کی،
سونے چاندی کے ڈھیروں ڈھیر کی، کھیتی کی، داغے ہوئے گھوڑے یعنی سواریوں کی محبت بھی دلوں کے اندر رکھی گئی ہے، لیکن اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارا کا سارا دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اللہ پاک کے پاس بہترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ ان تمام چیزوں کو بیان کیا کہ ساری چیزیں محبتیں طبعی اعتبار سے بندے کے دل کے اندر ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، اے محبوبہ فرمائیے کہ کیا میں تم لوگوں کو اس سے بہتر کے بارے میں نہ بتاؤں، اس سے بہتر کے بارے میں خبردار نہ کروں، ان تمام چیزوں سے بہتر کے بارے میں۔ پھر ارشاد فرماتا ہے اللہ پاک کہ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ، کہ وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، اور ان کے لیے وہاں پر پاکیزہ بیویاں ہیں اور ہمیشہ اس کے اندر یہ لوگ رہنے والے ہیں۔ تو اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ بندے دنیا کی جو محبت ہے، مال کی جو محبت ہے، اس کو اپنے دل سے دور کریں۔ اس کا ایک ذریعہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم اللہ پاک کی راہ کے اندر صدقہ و خیرات کریں، تو یہ جو دنیا کی مال کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے، اللہ پاک اس محبت کو اور اس بیماری کو ہم سے دور فرمائے گا۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ جو مال ہے یہ فی نفسی ہی برا نہیں، یعنی خود یہ برا نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ یہ مال اگر اس کی محبت بندے کے دل پر غالب ہو جائے، جو اس کو سرکشی کی طرف لے جائے، اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری سے دور کر دے، اس کو گناہوں کی طرف لے جائے، تو ایسا مال یہ ناپسندیدہ ہے۔ اگر مال اللہ پاک نے اسے دیا ہے اور وہ اسے اللہ پاک کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے، حقوق اس کے ذریعے سے ادا کرتا ہے، اس مال کو اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے، تو یہ مال برا نہیں بلکہ یہ مال اب اس کے لیے اچھا ہو جائے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، یعنی ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل کو جمانے کے لیے، ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو اونچے مقام پر ہو اور اس پر تیز بارش ہو تو وہ دگنے میوے اور پھل لے کر آتا ہے، اور اگر زور کا می نہ پہنچے بلکہ صرف اوس یعنی نمی اسے پہنچے تو وہ بھی کافی ہے۔ یعنی جو شخص اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کو اس کے ذریعے سے تسلی حاصل ہو، اطمینان حاصل ہو، تو اس کی مثال یہ دی کہ کوئی باغ ہے جو اونچے مقام پر موجود ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اونچا مقام ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اونچے مقامات ہوتے ہیں جب ان پر بارشیں ہوتی ہیں تو وہاں بہت زیادہ سبزہ ہوتا ہے، اور ان کے باغات کے اندر میوے پھل یہ زبردست قسم کے آتے ہیں اور بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے رہتے ہیں تو ان کی مثال ایسے ہی باغ کی طرح ہے کہ یہ جو خرچ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے ان کو ایسا ہی دگنا فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر اس باغ کے اوپر بہت زیادہ بارش نہ ہو بلکہ صرف اگر اوس بھی پڑ جائے، نمی بھی پڑ جائے تو اس کے اندر پھل آ جاتے ہیں، یعنی ہر صورت کے اندر وہ باغ فائدہ مند ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ افراد ہوتے ہیں کہ جو اللہ پاک کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو بکثرت فائدہ بہر صورت عطا فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ جل شانہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے ارشاد فرماتا ہے اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے تمہیں پورا دیا جائے گا اور کسی طرح تم گھاٹے میں نہیں رہو گے، یعنی قیامت کے دن اللہ پاک اس کی پوری پوری جزا تمہیں عطا فرمائے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو چیز بھی تم اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو گے اللہ پاک اس کا بدل تمہیں عطا فرمائے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو اللہ پاک نے مختلف آیات کے اندر یہ مختلف فضیلتیں بیان کی ہیں کہ جو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہے اللہ پاک اس کو بدلہ بھی عطا فرماتا ہے اور بہت زیادہ بدلہ
عطا فرماتا ہے۔ اور ایک ثواب آپ سن چکے حدیث مبارکہ کے اندر کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس شخص کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا کہ جو صدقہ کرے اور خفیہ طور پہ صدقہ کرے تو اللہ جل شانہ اپنے عرش کا سایہ اس کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اسی بات کو قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر خفیہ صدقہ دینے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ یعنی بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، جو مال ہم نے ان کو دیا ہے، اس میں سے پوشیدہ اور ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید کرتے ہیں کہ جس میں ہرگز کسی طرح کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ان کو ان کے پورے پورے اجر دے گا اور اپنے فضل سے اللہ پاک اور زیادہ ان کو عطا کرے گا، بے شک وہ بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ چند باتیں اس آیت کے اندر بیان کی گئی۔ نمبر ایک کہ جو کھلے عام اور چھپ کر دونوں طرح صدقہ کرتے ہیں، مقصد اللہ پاک کی رضا ہونا چاہیے، تو وہ ایک ایسی تجارت کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر کسی طرح کا نقصان کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا، کہ جب وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور اللہ پاک نے اس پر دینے کا وعدہ فرمایا ہے تو اللہ پاک تو ظاہر ہے کہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو یہ خسارے والی تجارت نہیں ہے۔ دوسری بات کی ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک ان کو ان کا پورا پورا اجر دے گا اور اپنے فضل سے ان کو مزید عطا کرے گا۔ یہی بات جو پہلی والی آیت تھی، اس سے پہلے والی جو بیان کی گئی کہ اللہ پاک جو کچھ تم اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہو وہ اس کا بدل تمہیں دیتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ اللہ پاک بدل دے گا اور وہ خیر الرازقین ہے، سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، تو وہ اپنی شان کے مطابق تمہیں بدلہ عطا فرمائے گا، شان کے مطابق تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہاں بھی یہ فرمائے کہ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، کہ اللہ پاک اپنے فضل میں سے تمہیں مزید عطا کرے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اِنَّهُ غَفُورٌ، کہ بے شک اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ یعنی ہم سے اگر کوئی کمی ہو جاتی ہے، اخلاص کی کمی ہوتی ہے، ریاکاری ہوتی ہے، تو اللہ جل شانہ اس کو معاف فرما دے گا۔ شکورٌ، قدر فرمانے والا ہے۔ یعنی بندہ اگر اللہ پاک کی راہ کے اندر خرچ کر رہا ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ پاک اس کو ضائع کر دے، بلکہ اس کے دیے ہوئے کی اللہ پاک قدر فرماتا ہے۔ اور بہت ساری آیات اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی ہیں۔ البتہ اتنا یہ ذہن نشین رہے کہ جب بھی اللہ پاک کی راہ کے اندر خرچ کرنا ہو تو ہمیشہ اعتدال کو پیش نظر رکھنا چاہیے، یعنی اس طرح خرچ کریں کہ بندہ خود تنگی کے اندر اور شکوے کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ شریعت مطہرہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، اللہ جل شانہ نے اپنی راہ کے اندر خرچ کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کا مطلب یہ بیان نہیں کیا گیا کہ ہم اپنے آپ کو محتاج کر دیں، اپنے آپ کو فقیر بنا دیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، یعنی اپنا ہاتھ گردن سے باندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر اس کے بعد ملامت کیے ہوئے، تھکے ہوئے بیٹھے رہ جاؤ۔ بے شک تمہارا رب جسے چاہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے کم رزق اللہ پاک رکھتا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو خرچ کرنا ہے اس میں بندہ اعتدال رکھے۔ گردن سے ہاتھ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کچھ خرچ ہی نہ کرے، گردن سے ہاتھ باندھ دیے گویا کہ اس کا ہاتھ جیب کی طرف جا ہی نہیں رہا، مال کی طرف جا ہی نہیں رہا کہ اللہ پاک کی راہ کے اندر کچھ نکالے۔ اور یہ فرمایا کہ سارے کا سارا خرچ نہ کر دو، پھر ایسا نہ ہو کہ اپنے گھر کے اندر ملامت کیے ہوئے، پریشان ہو کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ چیز نہیں، بلکہ اعتدال رکھنے کا شریعت مطہرہ نے حکم دیا۔ اور اسی بات کو اللہ جل شانہ نے یوں ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، جو مال ہم نے ان کو دیا ہے، اس میں سے کچھ یہ اللہ پاک کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کے بعد غنا باقی رہے، یعنی بندہ خرچ کر دے
اور اس کے بعد بھی اس کے پاس اتنا باقی رہے کہ وہ اپنا گزارا کر سکے۔ اسی طرح حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ ابدا بمن تعول، کہ جو تمہارے اہل و عیال ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، جن کی پرورش تمہارے ذمے ہے، ان سے صدقے کی ابتدا کرو۔ فرمایا کہ جو درہم اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا جاتا ہے وہ سب سے افضل صدقہ ہوتا ہے، تو اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے اور سب سے بہتر صدقہ ہے۔ اور خرچ کرنے کا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ بندہ ایسا خرچ کرے کہ جس کے اندر خرچ کرنے کے بعد وہ خود پریشان نہ ہو جائے، نہ تو کنجوسی کے اندر ہو، نہ بخل کے اندر ہو، اور نہ ہی فضول خرچی کے اندر ہو، نہ ہی اس طرح خرچ کرے کہ جس کے بعد خود پریشانی کے اندر مبتلا ہو۔ یہ ہماری شریعت مطہرہ کا ایک حسین حکم ہے، ایک حسین طریقہ کار ہے کہ بندہ خرچ بھی کرے، بخل جو ہے اس سے نفرت پیدا ہو، سخاوت سے محبت پیدا ہو۔ بخل وہ نحوست ہے، یعنی کنجوسی کرنا وہ نحوست ہے کہ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر بخل ہوتا ہے، جو بخیل ہوتا ہے، بخیل شخص بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کو بخل کے ساتھ متصف کیا جائے، اور وہ اپنے دل کے اندر بھی یہی بات رکھتا ہے کہ میں بخل کرنے والا نہیں ہوں، کنجوسی کرنے والا نہیں ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے اسی بات کو یوں ارشاد فرمایا۔ پہلے تو حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ کے اندر پاکیزہ مال کو خرچ کرو، اور گھٹیا مال، ناپسندیدہ مال وہ خرچ مت کرو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، یعنی شیطان تم کو فقر یعنی تنگ دستی اس کا خوف دلاتا ہے اور تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ پاک اپنی طرف سے تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ پاک وسعت والا، علم والا ہے۔ یعنی شیطان ایسا نہیں کرتا کہ بندے کو براہ راست بخل کرنے کا حکم دے کہ تم بخل کرو، کنجوسی کرو، بلکہ وہ اس کو خوف کے اندر ڈالتا ہے کہ اگر میں اللہ پاک کی راہ کے اندر خرچ کروں گا، اپنے رشتہ داروں کو دوں گا، بھائی بہنوں کو دوں گا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ میں فاقے کے اندر، تنگ دستی کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا۔ اس طرح بندے کو خوف دلا دلا کر اللہ کی راہ کے اندر خیرات کرنے سے روکتا ہے، حالانکہ حقیقی طور پہ بندہ یہ بخل کر رہا ہوتا ہے، لیکن شیطان اس کو بخل کی طرف نہیں جانے دیتا، اس کو یہی خوف دلا رہا ہوتا ہے کہ تم جو یہ خرچ نہیں کر رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں تم خود تنگ دستی کے اندر، فاقے کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنی راہ کے اندر اپنی رضا کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ جس طرح اللہ پاک کی راہ کے اندر خرچ کرنا اللہ پاک کو پسند ہے، اسی طرح شریعت کا جو مطلوب اور مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ایسے افراد کی مدد کی جائے کہ جو واقعی مدد کے مستحق ہو، ایسے افراد کو دینا کہ جو مدد کے مستحق نہیں، جو خود کما کھا سکتے ہیں، جنہوں نے پیشہ اپنا اس بات کا بنایا ہوا ہو، ان کو دینا نہ ثواب کا کام ہے، نہ شریعت کو یہ چیز پسند ہے، بلکہ ایسوں کو دینا، اس کے بارے میں فرمایا کہ بندہ دینے سے خود گنہگار ہوتا ہے، کہ وہ برائی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ گناہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمیں ارشاد فرمایا گیا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ اور زیادتی والے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تو رب العزت جل وعلا ہم سب کو ایسے افراد پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو واقعی مدد کے مستحق ہوں، اور رب العزت جل وعلا اس کے صدقے میں ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کو ہمارے روشن کر دے الہی، آئے اس میں